رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے اس شخص کو بہترین پاؤ گے جو اس امر، حکومت و امارت کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حدیث شریف کے مطابق جس شخص کے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو، یعنی وہ قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ حجامت بنوائے، نہ ناخن کٹوائے، بلکہ عید کے روز نماز عید سے فراغت کے بعد حجامت بنوائے اور ناخن کاٹے تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور ہم جانور کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی میں 4 قسم کے جانور مذکر یا مؤنث جول نہیں ہوتے۔ نمبر 1، جس کی آنکھ میں خرابی نظر آتی ہو، یعنی کاڑا جانور، اور نمبر 2، جس کی بیماری صاف نظر آ جائے، اور نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نظر آتا ہو، نمبر 4، اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گوشت خشک ہو گیا ہو۔ جس جانور کا کان کٹا یا سوراخ والا یا ٹوٹا ہوا ہو، یا سینگ ٹوٹا ہو یا دم کٹی ہو، اس سے ممانعت کی کوئی صحیح حدیث میسر نہیں۔ علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ قربانی کے لیے جانور اختیار کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور میں کوئی عیب یعنی نقص نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی سیدنا علی کو حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اور ان کے گوشت کی تقسیم کی نگرانی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اونٹوں کا گوشت کھا لوں اور جولے 100 تقسیم کر دوں، اور قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کچھ اجرت نہ دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا، میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا، تو قریش کے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی بات کو لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانش مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے
اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ ہو جائے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، یا فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطرے واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد فرنیچر وغیرہ۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔